أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک کی ہزار در ہزار تشریح کرنے والوں کے بارے میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مغربی نقاد نے حسن اعتقاد کی ہلاکت کے برائیوں کی ایک دلچسپ مثال انگلستان کے ایک مشہور شاعر کے کلام کی بے شمار مروجہ تشریحوں کو پیش نظر رکھ کر یوں دی ہے۔ وہ لکھتا ہے، رومن کیتھولک کے ہاں دستور ہے کہ اپنے اولیاء کی تصویریں گرجا گھروں میں بطور تبرک کے لٹکا دیتے ہیں۔ پھر لوگ اپنے اعتقاد کے مطابق ان تصویروں کے نیچے بتیاں اس نیت سے جلاتے ہیں کہ ان کی روشنی ان کے چہروں کو منور کر دے۔ جس قدر اعتقاد کی شدت کسی ولی کی نسبت لوگوں کو ہے، اسی قدر شمع اس کے نیچے جلتی ہیں، اور اسی قدر عوام کی نظروں میں وہ شخص بزرگ شمار ہوتا ہے۔ اب ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق وہ چراغ جلاتا ہے، کوئی موم بتی کا تو کوئی روئی کی بتی کا، مگر اس تمام عقیدت آرائی کا مجموعی اثر جو اس تصویر پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بتیوں کا وہ چکناہٹ بھرا دھواں اس ولی کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ تصویر تک پہچاننی مشکل ہو جاتی ہے۔ شاعر کے بارے میں نقاد لکھتا ہے کہ وہ ہزار در ہزار تشریحیں جو شیکسپیئر کے مداحوں نے اس کی تصنیفات کو روشن کرنے کے لیے لکھی ہیں، بجائے خود اس کے منشا کی اصلی تصویر کو سیاہ کر رہی ہیں۔ تو مالک زمین و آسمان کے کلام کے مطالب میں اسلامی مفسروں کی کثیر تعداد نے صدیوں کی قیاس آرائیوں کی وجہ سے قرآن حکیم کی اصلی اور حیات پرور تعلیم پر پردہ ڈال دیا۔ تعلیم بگڑ چکی، نصب العین بدل چکا، نہیں بلکہ نیتیں بگڑ چکی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ قرآن عظیم رب زمین و آسمان کی طرف سے انسان کے نام ایک مکتوب ہے، پیام عمل ہے، حکم نامہ خدا ہے۔ اس کا ایک ایک حرف فطرت کی طرح وسیع ہے۔ میرا مقصد قرآن سے نا آشنا مغرب کو یہ باور کرانا ہے کہ ان کا تمام علمی استغنا، ان کے تمام نظریے قرآن پاک کے ہوش ربا علم کے آگے ہیچ ہیں۔ اپنے علم کی برتری جتلا کر کسی نئے راہ عمل کے ساتھ فرقہ بند ہو جانا ہرگز نہیں۔ شیعہ اور سنی، حنفی اور شافعی وغیرہ وغیرہ میرے نزدیک کچھ شے نہیں، یہ سب جہالت کی شکلیں ہیں۔ اس زمین و آسمان کی چار دیواری کے اندر اگر کوئی الہی قانون نافذ ہے تو وہ خالصتاً اتحاد ہے، عملاً اتحاد ہے، طوعاً و کرہاً اتحاد ہے، روز و شب کا اتحاد ہے۔ مکر و فریب سے یہ کہہ دینا کہ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں اور فرقہ بند بن کر امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا پرلے درجے کی فریب کاری ہے۔ امت کے کسی موجودہ یا گزشتہ قائد، کسی پیر یا امام کو، کسی بزرگ یا ولی کو، کسی مزار یا خانقاہ کو پیش نظر رکھ کر ان کا اتباع کرنا میرے نزدیک اربابم من دون اللہ ہے، شرک ہے۔ اس دنیا میں موت کی تیاری ہے۔ اسلام میرے نزدیک سب اولیاء سے گزر کر
صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے، بلکہ ان کے لائے ہوئے قانون کی پیروی ہے، آئین رب العالمین کی پیروی ہے، عملاً اور مانن پیروی ہے، فقط قولاً اور اعتقاداً پیروی ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے تیری طرف بھیج دیا اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین پر قائم رہنا اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد دین میں تفرقہ ڈالا، اور وہ بھی صرف ایک دوسرے کی ضد میں۔ تو میری دانست میں یہی اتحاد عین اسلام ہے، اور یہی نفاق اور تفرقہ عین شرک ہے۔ سب خواہشات نفسی کی پیدا کی ہوئی تفرقہ بازی کو مٹا کر ایک دین پر آ جانا، ایک مشترک خدا کے تابع بن جانا، کسی دوسرے شخص یا پیر یا ولی کے عمل سے بے نیاز ہو جانا، اور ہر دم اس بات کے درپے رہنا کہ ساکنان زمین کے بڑے سے بڑے مجمع میں اتفاق پیدا ہو جائے، میری نگاہ میں عین اسلام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔